9 بجے کے قریب انہوں نے ناشتہ بھی برآمدے ہی میں بیٹھ کر کیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر ملک سکندر کی گاڑی دکھائی دی۔ وہ گاڑی اس کچے راستے کے موڑ پر رک گئی جو اس حویلی کی طرف آتا تھا۔ ایک آدمی نیچے اترا اور گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ نایاب گہری نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے اترنے کے بعد حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ تو قیوم ہے، قریب بیٹھی ہوئی رابعہ نے کہا اور اٹھ کر محراب کی منڈیر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ نایاب بھی اپنی جگہ پر بیٹھی اس طرف دیکھتی رہی۔ قیوم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ تقریباً 500 گز کا فاصلہ طے کرنے میں اسے 12-13 منٹ لگ گئے۔ ٹیلے پر پہنچ کر وہ درختوں کی آڑ میں ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مزید 3 منٹ گزر گئے اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے قیوم؟ رابعہ بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ گاؤں میں خیریت تو ہے نا؟ گاؤں میں تو خیریت ہے، مگر کھنڈروں میں گزشتہ رات سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، قیوم نے جواب دیا۔ کیسی گڑبڑ؟ اس مرتبہ نایاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹی بی بی، قیوم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کل رات کھنڈروں میں پہرے کا پروگرام بنا تھا۔ 8 آدمی وہاں پہرا دینے گئے تھے، ان میں سلیمان اور عرفان بھی تھے۔ ان دونوں کا ان لوگوں سے سامنا ہو گیا جن کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ملک جی تھانے گئے ہیں اس لاش کے بارے میں اطلاع دینے۔ وہ لاش کس کی ہے؟ کون تھا وہ؟ نایاب نے پوچھا۔ حسن آباد کے ماچھی فرید کا بیٹا داؤد، قیوم نے جواب دیا۔ وہ شروع ہی سے آوارہ تھا جی، اپنے ہی گاؤں میں کئی مرتبہ چوریاں کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ گاؤں والے بوڑھے ماچھی فرید کا لحاظ کر کے اسے معاف کرتے رہے۔ آخری مرتبہ اس نے چودھری کی بھینس چرا لی تھی لیکن پکڑا گیا تھا۔ چودھری تو اسے پولیس کے حوالے کرنے پر تولا ہوا تھا، مگر ماچھی فرید کی منت سماجت اور دوسرے بزرگوں کے کہنے پر چودھری نے اسے پولیس کے حوالے تو نہیں کیا، البتہ گاؤں سے نکال دیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ کمال پور میں رہا، پھر پتہ نہیں کب چودھری سعادت کے ہتھے چڑھ گیا اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ برے لوگوں کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے، نایاب نے کہا۔ کچھ پتہ چلا کہ سعادت اور اس کے ساتھی کہاں گئے ہیں؟ نہیں چھوٹی بیوی، قیوم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہو گے یا گاؤں واپس جاؤ گے؟ نایاب نے پوچھا۔ میں تو آپ کو صرف یہی بتانے آیا تھا، اگر کوئی کام ہو تو میں رک جاؤں؟ قیوم بولا۔ نہیں، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، میں بھی گاؤں جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ ہی چلو۔ نایاب کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ رابعہ اور روبی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھیں۔ میں بھی چلتا ہوں، ٹیپو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ اس راستے پر چھوڑ دیں، ذرا شاہپور جانا چاہتا ہوں۔ وہ سب کار میں لد گئے۔ نایاب نے کار حویلی سے نکال کر سڑک والے راستے پر ڈال دی۔ 2-3 منٹ بعد اس نے کار گاؤں والی سڑک پر روک لی۔ ٹیپو وہیں اتر گیا۔ اسی وقت گاؤں کی طرف سے ایک موٹر سائیکل سوار آتا دکھائی دیا۔ ٹیپو نے اشارے سے اسے روک لیا اور اس کے ساتھ شاہپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ نایاب وغیرہ کو گاؤں پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ملک صاحب کی حویلی میں بہت سی عورتیں جمع تھیں۔ کچھ عرصے سے ملک صاحب کی حویلی ہی گاؤں والوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ 11:30 بجے کسی نے بتایا کہ پولیس کی جیپ اور ملک سکندر کی کار گاؤں کے باہر والے راستے سے کھنڈروں والے ٹیلے کی طرف گئی ہے۔ نایاب بھی حویلی سے نکل کر کار میں بیٹھ گئی، روبی بھی اس کے ساتھ تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ ٹیلے کے پاس پہنچ گئی اور اپنی کار پولیس کی جیپ کے پیچھے روک لی۔ چند پولیس والے جیپ اور ملک سکندر کی کار سے اتر رہے تھے۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج سب انسپیکٹر اشرف تھا۔ وہ نایاب کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ نایاب بی بی، لگتا ہے شیطان ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، سب انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی شیطان کی خالہ ہوں، نایاب نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ گاؤں کے وہ تینوں آدمی جنہیں کھنڈرات کی نگرانی کے لیے چھوڑا گیا تھا ایک شکستہ دیوار کے سائے میں کھڑے تھے۔ ان لوگوں کے قریب پہنچنے پر وہ ان سب کو اس خفیہ تہخانے میں لے گئے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ سب انسپیکٹر اشرف نے سرسری سے انداز میں صورتحال کا جائزہ لیا اور پولیس والوں کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ تہخانے سے باہر آ کر ایک شکستہ دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اس نے رپورٹ تیار کی۔ 2-3 آدمیوں کے بیانات لیے، ان کے دستخط کروائے اور سپاہیوں کو لاش اٹھانے کا کہہ دیا۔
لاش تہخانے سے نکال کر پولیس کی جیپ میں ڈال دی گئی اور جیپ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر روانہ ہو گئی۔ پولیس والے جا چکے تھے۔ نایاب اور سکندر وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے دوسرے آدمی بھی تھے۔ ارے فقیر حسین، سکندر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ گاؤں چلے جاؤ، میری گاڑی لے جاؤ، ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ اس نے گاڑی کی چابی فقیر حسین کی طرف بڑھا دی۔ نایاب نے روبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کھنڈروں میں خزانے والا راستہ وہاں سے تقریباً 100 گز دور تھا۔ کھنڈروں کے نیچے لاتعداد سرنگیں اور راستے تھے، اور نایاب کو شروع ہی سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ اندر ہی اندر کسی طرح خزانے والے تہخانے تک نہ پہنچ جائیں۔ اور اب پولیس بھی ان کھنڈروں تک پہنچ گئی تھی، اور اگر پولیس کو کسی طرح خزانے کی بھنک مل گئی تو خزانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ دونوں تقریباً 15 منٹ تک وہاں کھڑے رہے، پھر اس تہخانے میں اتر گئے۔ ملک سکندر کے پاس ظاہر ہے اس وقت ٹارچ نہیں تھی، لیکن انہیں تہخانے میں ایک طرف رکھی ہوئی لالٹین مل گئی۔ اس کے قریب ہی ماچس بھی پڑی تھی۔ ملک سکندر نے لالٹین روشن کر لی اور وہ دونوں گھوم پھر کر تہخانے کا جائزہ لینے لگے۔ نایاب دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہی تھی۔ تم جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے، ملک سکندر نے کہا۔ وہ لوگ کئی دن اس تہخانے میں رہے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یہی اندیشہ تھا کہ وہ لوگ اندر ہی اندر خزانے تک نہ پہنچ جائیں، نایاب نے کہا۔ اب پولیس یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر انہیں خزانے کی بھنک مل گئی تو یہاں پہرا بٹھا دیا جائے گا۔ پولیس خزانے کی باتوں کو افواہ ہی سمجھے گی، ملک سکندر نے کہا۔ لوگ خزانے کی تلاش میں آئے دن یہاں آتے رہتے ہیں، پولیس والوں کو بھی سب معلوم ہے، اس لیے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس وقت تو معاملہ مختلف ہے، بات خزانے کی تلاش کی نہیں، چودھری سعادت کی ہے۔ وہ پولیس کا مطلوب مجرم ہے جو یہاں چھپا ہوا تھا۔ پولیس کو اب صرف سعادت اور اس کے ساتھیوں کی تلاش ہے۔ پولیس اب دوبارہ یہاں نہیں آئے گی، لیکن اب ہمیں خزانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بندوبست کیا جائے۔ یہ خزانہ فوری طور پر یہاں سے کسی اور جگہ منتقل بھی تو نہیں کیا جا سکتا، نایاب نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سکندر بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ خزانہ یہاں سب سے زیادہ محفوظ ہے، اسے کسی اور جگہ منتقل کرنا خطرناک ہوگا۔ ہاں یہ بات تو ہے، نایاب نے کہا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اس تہخانے میں گھومتے رہے۔ تہخانے میں مختلف چیزوں کو دیکھ کر یہاں چودھری سعادت کی موجودگی ثابت ہو گئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ کہاں گیا ہوگا۔ وہ لوگ تہخانے سے باہر آ گئے۔ چمکتی ہوئی دھوپ سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ تہخانے میں انہیں گرمی کا احساس تک نہیں ہوا تھا، لیکن باہر دھوپ کی تپش سے ان کے جسم پسینے میں تر ہونے لگے۔ وہ کھنڈروں میں گھومتے ہوئے اس جگہ آ گئے جہاں خزانے والے تہخانے کا راستہ تھا۔ وہاں رک کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں بھی وہی سوچ رہی ہوں سکندر بھائی جو آپ کے ذہن میں ہے، نایاب نے کہا۔ سل ہٹا کر راستہ کھولیے، ہم اندر چلیں گے۔ سل کے اوپر اینٹیں اور مٹی وغیرہ بکھری ہوئی تھی۔ ویسے انہیں حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ اینٹیں سل پر کیسے گری تھیں۔ سکندر اینٹیں اٹھا کر ایک طرف پھینکنے لگا اور نایاب اینٹوں کے ایک ڈھیر پر کھڑی ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بجا تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ تیز اور چمکتی ہوئی دھوپ میں ہر طرف آگ کی لپیٹیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹیلے سے دور کھیتوں میں بھی کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نایاب چاروں طرف دیکھتی رہی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ سکندر کی آواز سن کر مڑی۔ سکندر سیل ہٹا چکا تھا۔ نایاب اینٹوں کے ڈھیر سے اتر کر اس کے قریب آ گئی۔ پہلے نایاب تہخانے میں اتری، پھر سکندر نیچے آ گیا اور بھاری سل کو گھسیٹ کر تہخانے کے دہانے پر رکھ دیا۔ ہمارے پاس کوئی ٹارچ تو ہے نہیں، راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ نایاب بولی۔ میرے پاس ماچس ہے، سکندر نے کہا۔ وہ چند لمحے تاریکی میں کھڑے رہے، پھر سکندر نے جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی اور اس کی زرد روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر نایاب کو اشارہ کرتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ وہ سیدھی سرنگ تھی۔ تیلی بجھ جانے کے بعد بھی وہ کچھ دیر تک چلتے رہے۔ سکندر نے ایک اور تیلی جلا لی اور چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک اور سرنگ میں مڑ گئے۔ اسی وقت ایک سیاہ کوبرا ان کے سامنے آ گیا۔ کوبرا پھن پھیلائے ان کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر کی انگلیوں میں دبی ہوئی تیلی ختم ہو رہی تھی۔ اس نے دوسری تیلی جلا لی۔ نایاب اس کوبرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
یہ وہی کوبرا تھا جو سنہرے ناگ کی لاش کو منہ میں دبا کر لایا تھا۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا اور پھن کو زمین پر مارنے لگا۔ ہمیں ناگن ملکہ کے پاس لے چلو، نایاب نے کوبرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوبرا ایک طرف رینگنے لگا، وہ دونوں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ سکندر نے ختم ہوتی ہوئی تیلی پھینک دی اور اس کے بعد انہیں تیلی جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سیاہ کوبرے کے رینگنے سے سرسراہٹ کی ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی اور وہ اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، مختلف سرنگوں میں گھومتے ہوئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ایسے وسیع و عریض تہخانے میں پہنچ گئے جہاں بہت مدھم سی نقرئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہال کے دوسری طرف ایک اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سیاہ کوبرا ان کے آگے آگے رینگ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے نقرئی روشنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر وہ اس سرنگ سے نکل کر اس ہال میں پہنچ گئے جہاں چبوترے پر ناگن ملکہ کی سنہری مورتی رکھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہاں مرکری ٹیوب لائٹ جیسی روشنی تھی اور ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ ناگن کی آغوش میں بیجو کا مردہ جسم رکھا ہوا تھا اور کئی سانپ اس کے گرد جمع تھے، اور پھر دفتن نایاب کو یوں لگا جیسے وہ تمام ناگ بین کر رہے ہوں۔ بہت مدھم سی عجیب و غریب بین جیسی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ناگن ملکہ، نایاب مورتی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں بیجو کی موت کا افسوس ہے۔ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی، لیکن بیجو کو جس طرح بے رحمی اور بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس کا مجھے دکھ ہے۔ انسان سدا سے سانپوں کا دشمن رہا ہے، لیکن ہر سانپ انسانوں کا دشمن نہیں ہوتا۔ ہم سانپوں کا زہر انسان کو زندگی بھی دیتا ہے۔ ہمارا زہر انسان کو کئی خطرناک اور مہلک بیماریوں سے نجات دلا کر انہیں زندگی کی نوید دیتا ہے۔ کوئی سانپ بلا وجہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور ہم احسان فراموش بھی نہیں ہیں۔ تم نے ایک موقع پر بیجو کی جان بچائی تھی۔ ہماری پوری نسل تمہاری احسان مند ہے۔ دنیا کا کوئی سانپ تمہیں اور تمہارے دوستوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے افسوس ہے ناگن ملکہ، نایاب نے کہا۔ بیجو کو موت کے گھاٹ اتارنے والا خود انسان کا بھی بدترین دشمن ہے۔ وہ اب تک کئی بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے اور اب اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے۔ اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا۔ ناگن ملکہ کی سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، ہنومان کے بھیس میں وہ راکشس اس کا ساتھ دے رہا ہے جو صدیوں سے ہمارا دشمن ہے۔ اگر وہ راکشس اس کا ساتھ نہ دیتا تو تمہارا دشمن اور ہمارے بیجو کا قاتل ان کھنڈروں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن تمہیں اب پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بیجو نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچاتا رہے گا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اب وہ نہیں رہا۔ تمہاری حفاظت کے لیے میرے پاس ان زہریلے ناگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو بیجو کے پاس تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بر وقت تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب تمہیں پہلے سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ راکشس وار کر گزرے۔ ناگن ملکہ کی باتیں سن کر نایاب کے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ ناگن ملکہ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کل رات ایک پراسرار بوڑھا میری حویلی میں موجود تھا۔ میرے آدمی نے بتایا تھا کہ مجھے آتے دیکھ کر وہ بوڑھا غائب ہو گیا تھا۔ کیا اسے تم نے بھیجا تھا؟ کیا وہ بھی کوئی ناگ تھا؟ نہیں، نایاب کو سرگوشی سنائی دی۔ وہ اسی راکشس کا بھیجا ہوا کوئی ہرکارا ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ تم پر وار کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے۔ نایاب کانپ اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ناگن کی سرگوشی پھر سنائی دی۔ بیجو مر چکا ہے۔ وہ اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن اس کے لمس نے تمہارے اندر بھی اتنی قوت پیدا کر دی ہے
کہ اس راکشس کے چھوٹے موٹے ہرکارے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تم سے ڈر کر دور بھاگیں گے۔ چند لمحے خاموشی رہی اور سرگوشی پھر سنائی دی۔ تمہیں یاد ہوگا بیجو کم از کم 2 مرتبہ تمہارے جسم سے لپٹا تھا اور تمہارے جسم پر سنہری دھاریاں بن گئی تھیں۔ وہ سنہری دھاریاں تمہارے جسم پر نہیں رہیں، لیکن ان کا اثر اور خوشبو اب بھی تمہارے بدن میں موجود ہے، اور یہ خوشبو ہی چھوٹے موٹے دشمنوں کو تم سے دور رکھے گی۔ نایاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کنکھیوں سے سکندر کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے تو ناگن کی سرگوشی نہیں سن لی، لیکن وہ لاتعلق سا کھڑا تھا۔ شکریہ ناگن ملکہ، نایاب نے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے اس خزانے کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ خزانے کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، ناگن ملکہ نے جواب دیا۔ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بھی شخص اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی یہاں تک آنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اسے جگمگاتے ہوئے ہیروں کے بجائے پتھروں کا ڈھیر نظر آئے گا۔ تم سے پہلے صدیوں کے مختلف اوقات میں کچھ لوگ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن سب کو مایوس واپس جانا پڑا۔ تمہیں اس خزانے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ ناگن ملکہ، نایاب بولی، کیا میں اس میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ جتنا چاہو لے جاؤ، یہ تمہاری ملکیت ہے، سرگوشی نے کہا۔ نایاب نے ملک سکندر کو اشارہ کیا۔ اس نے 2 مٹھیاں بھر کر ہیرے اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لیے۔ نایاب نے خود آگے بڑھ کر ایک لاکٹ اٹھا لیا۔ خالص سونے کا یہ لاکٹ پرانی طرز کا اور خاصا وزنی تھا۔ اس میں لاتعداد چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے جو مرکری روشنی میں بھی جگمگا رہے تھے۔ وہ چند لمحے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی، پھر اسے گلے میں ڈال لیا اور سکندر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سکندر بھی مسکرا دیا تھا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر ایک بار پھر کہہ دیتی ہوں کہ ہوشیار رہنا، دشمن تمہارے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، اسے وار کرنے کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ نایاب نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور سکندر کو اشارہ کرتی ہوئی واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ سیاہ کوبرا ایک بار پھر ان کے آگے آگے چل پڑا۔ تہخانے سے باہر آ کر سکندر نے سل دہانے پر رکھ دی۔ وہ پیچھے ہٹا ہی تھا کہ قریب ہی ایک ڈھیر سے اینٹیں اور مٹی لڑھک کر سل پر گری اور سل اس طرح دب گئی جیسے اسے کبھی وہاں سے ہٹایا ہی نہ گیا ہو۔ وہ دونوں کھنڈروں سے نکل کر ٹیلے سے اترتے ہوئے اس طرف آ گئے جہاں نایاب کی کار کھڑی تھی۔ دروازہ کھول کر نایاب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور سکندر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہیں یہ دلچسپ اطلاع ملی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی پولیس آئی تھی اور وہ لوگ چودھری امانت علی کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نایاب کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ لیٹنے کے فوراً بعد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ 5 بجے کے قریب نایاب کی آنکھ کھل گئی۔ نرگس اس کے قریب پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں نایاب کے سینے پر مرکوز تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نایاب نے اسے گھورا۔ یہ لاکٹ۔ نرگس اس کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کو پکڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت ہے اور بہت قیمتی بھی، شاید ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو تمہارے پاس میں نے یہ لاکٹ نہیں دیکھا تھا۔ نایاب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے لاکٹ گریبان کے اندر ڈال لیا۔ یہ لاکٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اللہ کی دین ہے، کہیں سے مل گیا، میں نے پہن لیا۔ تم بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نرگس نے اسے گھورا۔ یہ لاکٹ تم یقیناً کھنڈروں والے خزانے سے لے کر آئی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے سکندر بھائی نے بھی بھابھی کو اتنے سارے ہیرے دیے تھے۔ آخر تم لوگ اس خزانے کو وہاں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ اگر اسے کوئی اور چورا کر لے گیا تو کیا ہوگا؟ وہ خزانہ وہاں محفوظ ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تمہیں اس خزانے کے بارے میں کس نے بتایا؟ تم لوگ ہم سے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مجھے پتا چل ہی گیا، نرگس نے کہا۔ پچھلی مرتبہ بھی بھابھی کے پاس کچھ ہیرے رکھے ہوئے تھے اور میں نے بھابھی سے ان ہیروں کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا کہ کہاں سے آئے تھے، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ شہر جانے سے پہلے تم نے بھی اس خزانے کا ذکر کیا تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نایاب نے کہا، لیکن کسی اور کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے
کہ کھنڈروں میں واقعی کوئی خزانہ موجود ہے؟ میرا خیال ہے گاؤں کی بعض عورتوں کو بھی کچھ بھنک مل چکی ہے، نرگس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح جب پولیس کھنڈروں سے لاش لے کر گئی تھی تو یہاں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ چودھری سعادت کو خزانے کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے اپنے ساتھی کی زبان بند رکھنے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ یہ بات نہیں، نایاب نے کہا، وہ تو کھنڈروں میں اس لیے چھپا ہوا تھا کہ موقع پا کر ہم پر حملہ کر سکے۔ گاؤں کے کچھ لوگ رات کو ٹیلے کی نگرانی کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا تصادم ہو گیا اور وہ آدمی اتفاق سے اپنے ہی کسی ساتھی کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن گیا۔ خزانے والی بات کسی نے یوں ہی اڑا دی ہوگی، لیکن میں نے تو کسی سے کچھ نہیں سنا۔ نرگس کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر سے آنے والی کچھ آوازیں سن کر چونک گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا اور نایاب کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تمہاری ساس اور سسر آئے ہیں، باہر نکل کر ان کا استقبال کرو۔ کون آئے ہیں؟ نایاب نے اسے گھورا۔ چچا امانت علی اور چوہدرانی جی ابا کے کمرے میں گئے ہیں، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ یا ایسے ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ ان کا سامنا کرو گی۔ مجھ سے انہیں کیا دلچسپی؟ وہ آئے ہوں گے انکل سے لڑنے، نایاب نے کہا۔ نہیں، وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں لگتے، بات کچھ اور ہی ہے، نرگس نے کہا۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ برآمدے سے چوہدرانی کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ میں اس کے پاؤں پر گر کر معافی مانگوں گی۔ نایاب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چوہدرانی ہی کی آواز تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ سکینہ اور عذرا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ نایاب ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چوہدرانی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ہم غلطی پر تھے، تمہیں پہچاننے میں ہم نے غلطی کی۔ ایک بیٹا تو ہم نے کھو ہی دیا تھا، ہمیں اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمارا بیٹا غیروں کے نہیں، اپنے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ سعادت ہمیں قدم قدم پر دھوکہ دیتا رہا۔ ایک طرف اس نے تمہارے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کی اور دوسری طرف ہمارے ہی خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے قدم قدم پر ہمیں ذلیل کیا اور ہم اس کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ اس کی وجہ سے آج ہماری عزت خاک میں مل گئی اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آج پہلی بار ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹے کو نہیں سانپ کو پال رہے تھے اور یہی زہریلا ناگ ہمیں ہی ڈس لے گا۔ چوہدرانی بھوں بھوں رو رہی تھی۔ نایاب کی بھی عجیب کیفیت تھی، وہ متوحش نظروں سے کبھی سکینہ اور کبھی نرگس اور عذرا کی طرف دیکھنے لگتی۔ نہ رو چاچی، سکینہ نے چوہدرانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں آ جاؤ، چاچا بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ ملک صاحب والے کمرے میں آ گئے۔ چوہدری امانت علی نے بھی اٹھ کر نایاب کو سینے سے لپٹا لیا۔ نایاب حیران تھی کہ یہ کایا پلٹ کیسی؟ چند روز پہلے چوہدری امانت علی جائیداد میں سے اس کا حصہ دینے کو تو تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چوہدرانی اس طرح یہاں آ کر اس سے معافی مانگے گی۔ اب تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بھول جاؤ پچھلی باتوں کو، ملک صاحب نے کہا۔ نیک اولاد بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور اگر اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ہماری زندگی تو جہنم سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے، چوہدری امانت علی نے کہا۔ اس لڑکے نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کاش ہمیں پہلے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ اور نایاب بیٹا، اس نے کپڑے میں لپٹا ہوئے ایک بنڈل نایاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری ساری جائیداد کے کاغذات ہیں، آج سے یہ سب کچھ تمہارے سپرد۔ میرا وصیت نامہ بھی ان کاغذات میں موجود ہے جو میں نے آج دوپہر ہی کو شاہ پور میں وکیل سے لکھوایا تھا اور میجسٹریٹ سے اس کی تصدیق بھی کرا لی تھی۔ آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم جو چاہو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نایاب کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے کاغذات کے پلندے کو گھور رہی تھی۔ اب کچھ مت سوچو بیٹی، چوہدرانی بولی، بس اب ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نایاب اس سے لپٹ گئی۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، وہ بولی، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، آپ کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے جو کہا آپ نے مان لیا
میری شادی کے بعد جب سب سے پہلے سعادت نے جائیداد کی بات اٹھائی تھی تو آپ نے اسے بلا چونو چرا مان لیا تھا۔ آپ نے یہ نہ سوچا کہ سرفراز بھی آپ کا بیٹا ہے۔ سعادت کے کہنے پر اسے جائیداد سے آگ کر دیا۔ سرفراز کو جب قتل کیا گیا تو میں تو اس وقت بھی کہتی تھی کہ اس میں سعادت کا ہاتھ ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسے بہتان قرار دیا، اور پھر سعادت نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ وہ کئی بار مجھے قتل کرانے کی کوشش کر چکا ہے، یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ اور نایاب بیٹی، ملک صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، اب یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں تو تم بھی اپنی پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، ختم کرو اب اس قصے کو۔ میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہ تمہیں اپنی بہو اور بیٹی کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں۔ میں اس بات پر بے حد خوش ہوں، نایاب نے کہا، لیکن یہ کاغذات، مجھے نہ ان کاغذات کی ضرورت ہے اور نہ جائیداد کی۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے میرا حق تسلیم کر لیا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم یہ کاغذات اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے دے دو، ملک صاحب نے کہا، اور نایاب نے وہ کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ باتوں میں دونوں طرف سے دلوں کی بھڑاس نکلتی رہی اور بالآخر دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ گاؤں میں بھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری فیملی اور نایاب میں صلح ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ملک صاحب کی حویلی میں گاؤں کی عورتوں کا جھمگٹا لگ گیا، مرد بھی گلی میں جمع ہو رہے تھے، پورے گاؤں کے لوگ خوش تھے، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس جھگڑے سے گاؤں پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اب بات صرف چودھری سعادت کی رہ گئی تھی۔ چودھری امانت علی نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ ویسے بھی سعادت کے اب یہاں آنے کی توقع نہیں تھی، پولیس اس کی تلاش میں تھی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا۔ نایاب کو اس رات گاؤں ہی میں رکنا پڑا۔ ٹیپو بھی حویلی میں آ گیا تھا۔ رات کا کھانا ان سب نے چودھری امانت علی کی حویلی میں کھایا۔ ملک صاحب کے گھر کے علاوہ گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ مدعو تھے۔ چودھری صاحب کی بڑی بہو حویلی میں نہیں تھی۔ نایاب کے لیے یہ اطلاع خاصی دلچسپ ثابت ہوئی تھی کہ سعادت کی بیوی کئی روز سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ چودھری اور چودھرانی نایاب کو اپنی حویلی میں روکنا چاہتے تھے، لیکن نایاب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فی الحال وہ الگ ہی رہے گی، تمام معاملات طے ہونے کے بعد وہ یہاں آ جائے گی۔ دوسرے روز دوپہر کا کھانا بھی نایاب نے ملک صاحب کی حویلی میں کھایا تھا، اور پھر وہ ٹیپو، رابعہ اور روبی کو لے کر پرانی حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ارے نایاب، راستے میں روبی نے کہا، گاڑی حویلی کی طرف موڑنے کے بجائے سیدھی لے چلو، مجھے شاہ پور سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ چیزیں تو مجھے بھی خریدنی ہیں، نایاب بولی، چلو پہلے شاہ پور ہی چلتے ہیں۔ نایاب گاڑی کو سیدھا لیتی چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاہ پور پہنچ گئے۔ گاڑی چاچا فضل الدین کی دکان کے سامنے چھوڑ کر وہ بازاروں میں گھوم پھر کر شاپنگ کرنے لگے۔ 4 بجے کے قریب وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر نایاب نے جیسے ہی کار پرانی حویلی کی طرف موڑی، وہ سب چونک گئے۔ حویلی کے باہر ٹیلے پر درختوں کے نیچے بہت سے لوگ جمع تھے۔ حویلی کے پھاٹک کے سامنے بھی لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ نایاب گاڑی سے اتری تو اسے لوگوں نے گھیر لیا۔ کیا ہوا؟ تم سب لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ نایاب نے پوچھا۔ بڑے چودھری جی کو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے چھوٹی بی بی۔ حویلی کے اندر ان کی لاش برآمدے کے دروازے میں پڑی ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ کیا؟ نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ پتہ نہیں جی، اس شخص نے جواب دیا۔ نکے ملک جی اندر موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ نایاب پھاٹک سے اندر آ گئی۔ سکندر اور چند اور آدمی برآمدے میں کھڑے تھے۔ برآمدے والے دروازے میں چودھری امانت علی کی لاش اس طرح پڑی تھی کہ اس کا اوپر کا دھڑ باہر اور ٹانگیں اندر تھیں، کھوپڑی پھٹی ہوئی تھی اور خون بہہ کر جم چکا تھا۔ سکندر بھائی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ نایاب نے پوچھا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ سکندر نے الٹا سوال کر دیا۔ ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی، گاؤں سے نکل کر سیدھا شاہ پور چلے گئے تھے، لیکن چودھری انکل یہاں کب آئے تھے اور سعادت کیسے یہاں پہنچ گیا؟ نایاب نے پوچھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ملک سکندر بولا۔ ہاشم بتا رہا تھا کہ 2:30 بجے کے قریب چودھری صاحب یہاں آئے تھے،
وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ ہاشم نے بتایا کہ تم تو گاؤں میں ہو۔ چودھری صاحب سمجھے کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ تمہیں گاڑی پر گاؤں سے روانہ ہوتے دیکھ چکے تھے۔ وہ ہاشم کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ برآمدے والا دروازہ کھول کر جیسے ہی قدم اندر رکھا، حویلی کے اندر سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہاشم بھی گھبرا گیا کہ یہ کس کی چیخوں کی آواز تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم تینوں میں سے کوئی بھی حویلی میں موجود نہیں ہے۔ وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے پھاٹک سے اندر کی طرف دوڑا تو چودھری صاحب کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، اور پھر ایسا لگا جیسے کسی نے چودھری صاحب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ ہاشم چودھری صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھے۔ ہاشم انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو گھڑ سوار حویلی کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک چودھری سعادت تھا اور دوسرا حسن آباد کا لالو مسلی۔ وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ سعادت بندوق تان کر برآمدے کے سامنے پہنچ گیا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ گزشتہ شام اس کے ماں باپ نے تم سے صلح کر لی ہے، اور چودھری صاحب نے سعادت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے زمینوں اور دوسری جائیداد کے کاغذات تمہارے حوالے کر دیے ہیں۔ سعادت شاید تمہارے چکر میں یہاں آیا تھا، لیکن تم تو نہیں ملی۔ اس کا سامنا اپنے باپ سے ہو گیا۔ کچھ دیر تک ان دونوں میں تلخ کلامی ہوتی رہی۔ پھر سعادت نے باپ پر بندوق تان لی اور چیخ کر کہا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چودھری امانت علی دوڑ کر دروازے میں داخل ہو گیا۔ سعادت نے گولی چلائی۔ گولی دروازے میں لگی۔ چودھری امانت علی جیسے ہی برآمدے والے دروازے کے اندر پہنچا، اندر سے ایک بار پھر کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی چودھری کے چیخنے کی بھی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر یوں لگا جیسے بہت سے لوگ چیخ رہے ہوں، بین کر رہے ہوں۔ حویلی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد چودھری کسی طرح دروازے سے باہر نکلا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا۔ بیٹے کو برآمدے میں بندوق تانے کھڑے دیکھ کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف لپکا۔ سعادت نے گولی چلا دی۔ چودھری کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ چکرا کر دروازے میں گرا، اور اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر حویلی میں سے چیخنے اور بین کرنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس طرح سکوت چھا گیا جیسے وہاں کوئی نہ ہو۔ سعادت کچھ دیر تک باپ کی لاش کے سامنے کھڑا کہے لگاتا رہا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ اور لالو مسلی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہاشم پہلے ہی ڈر کر ایک طرف چھپ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ چودھری سعادت اور لالو مسلی جیسے ہی حویلی سے نکلے، اس نے بھی باہر آ کر شور مچا دیا۔ پہلی گولی کی آواز سن کر کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے چیخوں کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے دوسری گولی کی آواز بھی سنی، اور چودھری سعادت اور لالو مسلی کو گھوڑوں پر سوار حویلی سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہاں کی صورتحال دیکھ کر ایک آدمی دوڑتا ہوا گاؤں پہنچ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ سعادت نے پرانی حویلی میں اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ مجھ سے پہلے گاؤں کے بہت سے لوگ یہاں پہنچ چکے تھے۔ تم لوگوں کو یہاں نہ پا کر میں پریشان ہو رہا تھا کہ تم لوگ کہاں چلے گئے۔ حیرت انگیز نایاب ملک سکندر کے خاموش ہونے پر بولی، کیا کوئی بیٹا اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کو گولی سے اڑا دے؟ اس کا بھی ایک پس منظر ہے جس کے بارے میں تمہیں آج تک علم نہیں ہو سکا۔ لیکن سکندر چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حویلی کا آسیب اب ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، نایاب گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کہا جاتا ہے کہ چودھری امانت علی نے گاؤں کے بوڑھے موچی کی جوان اور خوبصورت بیٹی کو حویلی میں بے آبرو کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس کی روح انتقام لینے کے لیے بے چین تھی۔ آج چودھری امانت علی حویلی کے دروازے پر اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔ اس لڑکی کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا، اور اب وہ یہاں سے چلی گئی ہوگی۔ لیکن آپ نے کون سے پس منظر کی بات کی ہے جو میں نہیں جانتی؟ سعادت علی چودھری امانت کا بیٹا نہیں ہے، ملک سکندر نے کہا۔ کیا؟ نایاب اچھل پڑی۔ گاؤں کے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ چودھری امانت علی کی شادی سے پہلے چاچی زینب کا ایک بیٹا بھی تھا۔ سکندر بولا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ نایاب نے اسے گھورا۔ چاچی زینب رنگپور کی رہنے والی ہے۔ اس کی پہلی شادی رنگپور ہی میں ہوئی تھی، جس سے ایک بیٹا تھا، لیکن بیٹا ابھی صرف 2 مہینے کا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عدت کے فوراً ہی بعد
اس کی چौدھری امانت علی سے شادی کر دی گئی۔ اس طرح وہ بیٹا بھی چودھری کے پاس آ گیا۔ چودھری نے اسے اپنا بیٹا ہی سمجھ کر پالا اور اسے نام بھی اپنا ہی دیا۔ اس کی اپنی اولاد کئی سال بعد ہوئی تھی۔ تمہارا شوہر سعادت سے 8-9 سال چھوٹا تھا، لیکن ان بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ سعادت ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ اسے اپنا سگا بھائی ہی سمجھتے رہے، لیکن بڑے ہو کر سعادت کو کسی طرح اپنے بارے میں حقیقت کا پتہ چل گیا اور اس نے پوری جائیداد کا تنہا وارث بننے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا۔ ماں کو جب اس کی حرکتوں کا پتہ چلا تو اس نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سعادت نے اسے بھی زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ سرفراز کے قتل کے بعد چاچی زینب کو شبہ ہوا تھا کہ اس قتل میں سعادت کا ہاتھ ہے، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ تم سے سرفراز کی شادی کے بعد سعادت نے باپ کو سرفراز اور تمہارے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ اس نے سرفراز کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ سعادت کی سازشیں جاری رہیں اور جب تم نے جائیداد میں اپنے حصے کے لیے کارروائی شروع کی تو سعادت بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ماں باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ سعادت تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ جائیداد کے جھگڑے کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ تمہارا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ کئی بے گناہ اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ چودھری امانت علی بھی اب سب کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے عدالت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی تمہیں یہ پیشکش کر دی کہ جو زمین تم چاہو اپنے نام منتقل کرا سکتی ہو، اور کل بالآخر اس نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ سعادت گاؤں کے آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا تھا، اسے بھی یہ خبر مل گئی۔ اس نے نہ صرف تمہیں بلکہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہاں تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تم تو یہاں موجود نہیں تھیں۔ چودھری امانت اس کے ہاتھ لگ گیا۔ میرے لیے یہ انکشافات حیرت انگیز ہیں، نایاب نے کہا۔ حالات پرسکون ہوں تو چاچی زینب سے پوچھ لینا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی، سکندر نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میں نے 2 بندے موٹر سائیکل پر شاہپور بھیجے تھے، پولیس ابھی تک نہیں آئی۔ میرا خیال ہے اوپر چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں تو گرمی ہو رہی ہے، نایاب نے کہا۔ وہ لوگ اوپر آ کر برآمدے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پولیس کی جیپ سڑک سے حویلی والے راستے پر مڑتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ لوگ جیپ کو آتے دیکھتے رہے، اور جب پولیس ٹیلے پر آ کر حویلی کے پھاٹک کی طرف مڑ گئی تو وہ بھی اٹھ کر نیچے آ گئے۔ اس پولیس کا انچارج سب انسپکٹر اشرف ہی تھا۔ پولیس تقریباً 1.5 گھنٹے تک موجود رہی۔ ہاشم اور ان کسانوں کے بیانات لیے گئے جنہوں نے چودھری سعادت اور لالو مسلی کو دیکھا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جائے یا نہیں؟ جی، سکندر نے سب انسپکٹر کی بات کاٹ دی۔ چیر پھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو ہم لاش کو گاؤں لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس کاغذ پر دستخط کر دیں۔ سب انسپکٹر اشرف نے کلپ بورڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پولیس کے جانے کے بعد چودھری امانت علی کی لاش ایک چارپائی پر ڈال دی گئی اور وہ لوگ لاش لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نایاب وغیرہ بھی 2 آدمیوں کو حویلی میں چھوڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ طویل عرصے تک لوگ چودھری امانت علی سے نفرت کرتے رہے تھے، لیکن گزشتہ چند روز کے دوران وہ جس طرح بدلا تھا اس سے لوگوں کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے تو چودھری امانت علی گاؤں کے ایک آدمی سے مل کر اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتا رہا تھا، اور پچھلے روز ان دونوں میاں بیوی نے جس طرح ملک صاحب کے گھر جا کر نایاب سے معافی مانگی تھی اور اپنی جائیداد کے کاغذات اس کے حوالے کیے تھے، اس سے تو لوگوں کے رویے بالکل تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کی افسوسناک موت سے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی امڈ آئی تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ ناقابل تلافی زیادتیاں ہوئی تھیں انہوں نے بھی چودھری کو معاف کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کے لیے رو رہے تھے۔ چودھری امانت علی کے قتل کی خبر آنن فانن پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ وہ اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ نایاب سے خاندانی جھگڑوں اور مزارعین سے ظلم و زیادتیوں سے قطع نظر زمینداری کے حلقے میں اس کا ایک مقام تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ آس پاس کی بستیوں سے لوگ رات ہی کو گاؤں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں کے زمیندار اور دوسرے لوگ صبح سویرے پہنچ گئے۔ شاہپور سے بعض اعلیٰ سرکاری افسران اور تاجر بھی آئے تھے۔ تجہیز و تکفین کے تمام انتظامات سکندر ہی کر رہا تھا۔
اس نے صبح سویرے ہی شاہپور سے شامیانے وغیرہ منگوا لیے تھے جو چودھری کی حویلی کے وسیع کمپاؤنڈ اور اس کے سامنے کھلی جگہ پر لگا دیے گئے تھے۔ سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ دن کے 11 بجے کے قریب تدفین ہوئی اور پھر سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وکیل نے چودھری امانت علی کا طویل وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس وقت وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے وصیت نامے پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے اور تصدیق کی تھی۔ وصیت نامے میں یہ سنسنی خیز انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ سعادت اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک پائی کا حصہ بھی نہیں رکھا گیا تھا اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر آگ کر دیا گیا تھا۔ اس وصیت نامے میں ساری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی واحد وارث نایاب کو قرار دیا گیا تھا۔ اسے یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس طرح چاہے اس جائیداد کو استعمال میں لا سکتی ہے۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی۔ صورتحال بدل گئی تھی۔ سوئم والے دن بھی علاقے کے بڑے بڑے زمیندار اور سینکڑوں لوگ موجود تھے اور پھر چہلم پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ گاؤں کی رسم کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ خاندان کے سربراہ کی موت کے بعد چہلم والے دن سب سے بڑے بیٹے کو اس کا جانشین قرار دے کر اس کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے، لیکن یہاں صورتحال برعکس تھی۔ بڑے بیٹے کے بارے میں جو انکشاف ہوا تھا اس نے سب کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ چودھری امانت علی نے وصیت نامے میں نایاب کو اپنا وارث قرار دیا تھا۔ گاؤں کی بزرگ عورتوں نے چودھرانی کو آگے کیا اور چودھرانی نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں نایاب کے سر پر شال اوڑھائی اور اس کی سربراہی کا اعلان کر دیا۔ نایاب وقتی طور پر چودھری کی حویلی میں آ گئی تھی، لیکن چہلم کے بعد وہ پھر پرانی حویلی منتقل ہو گئی تھی۔ حالانکہ سکندر اور دوسرے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں چودھری سعادت اب پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس سے سب کچھ چھن گیا تھا، وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا تھا اور ظاہر ہے وہ اس کا ذمہ دار نایاب ہی کو سمجھتا تھا اور اب وہ نایاب سے انتقام لینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ نایاب نے کسی کی بات نہیں مانی اور پرانی حویلی آ گئی تھی۔ روبی اور ٹیپو اس کے ساتھ تھے، البتہ رابعہ کو چودھرانی نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ سکندر نے 2 آدمی پرانی حویلی بھیج دیے تھے۔ ہاشم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اکبر اور غلام حسین کے پاس ڈبل بیرل بندوقیں تھیں۔ نایاب کو پرانی حویلی میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ شام 5 بجے کے قریب نرگس، سکینہ اور عذرا پہنچ گئیں۔ ان کے ساتھ چودھرانی اور رابعہ بھی تھیں۔ نایاب نے حویلی کے پھاٹک پر ان کا استقبال کیا۔ چودھرانی اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ کئی سال پہلے ان کے 2 بیٹے پراسرار طور پر حویلی میں ہلاک ہو گئے تھے اور حویلی میں بسنے والی روحوں کے خوف سے انہوں نے حویلی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد ان میں سے کسی نے بھی کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ چودھرانی یہ بھی جانتی تھی کہ حویلی میں بسنے والی روح نے نایاب یا کسی اور کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب سعادت حویلی میں داخل ہوا تھا تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ اور پھر اس روز چودھری امانت علی نایاب سے ملنے کے لیے حویلی میں آیا تھا تو حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے بدروحوں نے گھیر لیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیختا ہوا باہر بھاگا تو بیٹا بندوق تانے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ اندر بھاگنا چاہا مگر بیٹے نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ چودھرانی سمجھتی تھی کہ بدروحوں کو صرف چودھری کے خاندان ہی سے دشمنی تھی، کسی اور کو انہوں نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور اسی لیے وہ خود بھی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ چودھری کی موت کے بعد نایاب 1-2 مرتبہ حویلی میں آئی تھی اور اس نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی تھی، جبکہ اس سے پہلے تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی چونکا دینے والی بات ہوتی رہتی تھی۔ کبھی لیمپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا میں تیرتا ہوا دوسری جگہ ٹک جاتا، کبھی کرسیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی، لیکن چودھری کی موت کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کوئی ایسا تاثر بھی محسوس نہیں ہوا تھا جو عام طور پر آسیب زدہ عمارتوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ بالکل سکون سا لگ رہا تھا۔ سکندر نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کی روح کو چودھری امانت علی ہی سے انتقام لینا تھا۔ اس کی موت کے بعد اب حویلی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ چودھرانی جب حویلی میں داخل ہوئی تو اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ نایاب اسے اور نرگس وغیرہ کو پہلے حویلی کے نچلے حصے میں گھماتی رہی، پھر اوپر لے آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چودھرانی کے دل سے خوف زائل ہوتا گیا۔ نایاب کو بھی یقین ہو گیا کہ اب یہاں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوگی۔ وہ سب لوگ اوپر والے ٹیرس میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ روبی نے پہلے ان سب کے لیے چائے بنائی اور چائے پینے کے بعد روبی اور رابعہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگیں۔ چودھرانی اور نرگس وغیرہ رات 10 بجے تک وہاں رہی تھیں۔ نایاب نے تو انہیں رات بھر کے لیے روکنا چاہا تھا، لیکن چودھرانی نہیں مانی۔
وہ ابھی عدت میں تھی۔ اس کے گھر سے نکلنے پر ہی گاؤں میں باتیں بن رہی ہوں گی۔ وہ پیدل آئی تھیں۔ نایاب نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ انہیں گاؤں چھوڑ کر نایاب اکیلی ہی گاؤں سے روانہ ہوئی تھی۔ گاؤں سے نکل کر وہ سڑک پر ہلکی رفتار سے گاڑی چلاتی رہی۔ ہر طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ کھیتوں میں کسی کسی ڈیرے پر لالٹین کی روشنی دکھائی دے رہی تھی جو تاریکی میں بڑا پراسرار تاثر دے رہی تھی۔ حویلی کی طرف جانے والے موڑ سے ذرا پہلے اس نے گاڑی کی رفتار مزید کم کر لی اور وہ گاڑی کھیتوں والے راستے کی طرف موڑنا ہی چاہتی تھی کہ ایک آدمی اچانک ایک کھیت سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، منہ پر ڈھاٹا بندھا ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں رائفل سنبھال رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نایاب کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اکیلی تھی، چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا، کوئی اس کی مدد کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ گاڑی کی رفتار یکدم بڑھا دے اور سامنے کھڑے ہوئے اس شخص کو کچلتی ہوئی چلی جائے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ شخص جس انداز سے کھڑا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ خاصا محتاط ہے۔ گاڑی کی رفتار کا اندازہ لگاتے ہی وہ فوراً ایک طرف ہٹ جائے گا اور فائر کھول دے گا۔ نایاب نے اس سے دوسرے طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ شخص اکیلا ہی تھا، کم از کم ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اکیلا ہی نظر آ رہا تھا۔ اگر کوئی دوسرا تھا بھی تو تاریکی میں ہوگا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نایاب نے گاڑی روک لی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات کا ابھر آنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا فطری بات تھی، لیکن اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ شخص ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں رائفل تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ نایاب نے دروازے کے لاک والی نوب اوپر اٹھا دی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ باہر سے اس شخص نے بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نایاب نے 2 انگلیوں سے ہینڈل اوپر اٹھا دیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے دروازہ کھول کر آرام سے نیچے اترنا چاہتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کندھے سے دروازے کو زوردار ٹکر ماری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل کر اس شخص کے گھٹنوں پر لگا۔ نایاب کی یہ حرکت اس شخص کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ گھٹنوں پر دروازے کی ٹکر سے وہ لڑکھڑا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، نایاب نے بڑی پھرتی سے دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر اسے ایک بار پھر پوری قوت سے باہر کی طرف دھکیلا۔ اس وقت وہ شخص جھک کر بائیں ہاتھ سے گھٹنا تھامے ہوئے تھا اور اس مرتبہ دروازہ اس کے سر پر لگا اور وہ کر رہا تھا وہ پیچھے الٹ گیا۔ نایاب بڑی پھرتی سے نیچے اتر آئی اور پوری قوت سے اس شخص کو ٹھوکر رسید کر دی۔ ٹھوکر اس شخص کے کندھے پر لگی تھی۔ وہ کر رہا اٹھا۔ نایاب ایک اور ٹھوکر مارنا چاہتی تھی کہ اس شخص نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا، یا بدحواسی میں ٹریگر دب گیا۔ رائفل آٹومیٹک پر تھی اور اس کا رخ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف تھا۔ تاریک سناٹا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولیاں نایاب کی ٹانگ سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی ہوئی گاڑی کے پچھلے دروازے میں پیوست ہوتی چلی گئیں۔ نایاب اسی لمحے اچھلی۔ اس کے پیر کی ٹھوکر اس شخص کی پیشانی پر لگی۔ وہ بری طرح چینخ اٹھا۔ پیر کی ٹھوکر لگنے سے سر کسی پتھر سے بھی ٹکرا گیا تھا۔ رائفل اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نایاب نے بڑی پھرتی سے جھک کر قریب پڑا ہوا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس شخص کے دائیں کندھے پر دے مارا۔ وہ شخص بلبلا اٹھا۔ نایاب اگر چاہتی تو اس پتھر سے اس کا سر کچل سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تو اسے صرف مفلوج کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنی گرفت میں لے سکے۔ اب تک کی صورتحال سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ وہ آدمی اکیلا ہی تھا اور قرب و جوار میں اس کا کوئی دوسرا ساتھی موجود نہیں تھا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی تھا۔ اگر نایاب اس کے گھٹنوں پر دروازے کی ٹکر نہ مارتی تو اسے کسی طرح بھی زیر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس شخص کی بدقسمتی تھی کہ نایاب جیسی لڑکی کے ہاتھوں مار کھا گیا تھا۔ نایاب نے اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر دی، پھر اسے گھسیٹتی ہوئی گاڑی کے سامنے لے آئی اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ شخص اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہیں پڑے کراہتے رہو، اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو تمہاری کھوپڑی کو چل دوں گی، نایاب نے بلی کی طرح غرا کر کہا اور اس کی رائفل اٹھا کر پیسنجر سیٹ پر پھینک دی۔ اگنیشن سے چابیوں کا گچھا نکال کر ایک چابی سے ڈگی کھولی اور اندر پڑی ہوئی ایک رسی نکال کر گاڑی کے سامنے آ گئی۔ وہ شخص اٹھ کر ایک طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نایاب نے رسی کو لپیٹ کر پکڑا اور کوڑے کی طرح اس کی پٹائی کرنے لگی۔ رسی کی ضرب کوڑے سے بھی زیادہ شدید تھی۔ نایاب اس وقت تک اس کی پٹائی کرتی رہی جب تک وہ بے سود ہو کر گر نہیں پڑا۔ تم مجھے عورت سمجھ کر قابو کرنا چاہتے تھے، نایاب سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔
میں عورت نہیں شیرنی ہوں، تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ اسی وقت حویلی کی طرف سے بھی 2 فائر ہوئے اور چند سیکنڈ بعد کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد غلام حسین کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، چھوٹی بی بی ہم آ رہے ہیں۔ 2 منٹ بعد غلام حسین اور ہاشم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے نایاب کی کار کو کھیتوں کی طرف مڑنے والے راستے پر رکتے اور روشنی میں کسی آدمی کو دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر فائرنگ کی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ نایاب اس وقت تک اس شخص کو مکمل طور پر بے بس کر چکی تھی۔ غلام حسین اور ہاشم نے اسے رسی سے باندھ کر ڈگی میں ڈال دیا۔ نایاب نے غلام حسین کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو پوری رفتار سے شاہپور کی طرف دوڑا دیا۔ ہاشم کو اس نے گاؤں بھیج دیا تھا تاکہ ملک سکندر کو صورتحال کی اطلاع دے سکے۔ انہیں شاہپور پولیس اسٹیشن پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سب انسپکٹر اشرف اس وقت تھانے میں موجود تھا اور پھر نایاب کے لیے یہ انکشاف خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ اس نے جس شخص کو پکڑا تھا وہ کم از کم 4 آدمیوں کے قتل کے الزام میں طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ اسے اشتہاری قرار دیا جا چکا تھا اور اس کی گرفتاری پر 50,000 روپے کا انعام بھی مقرر تھا۔ یہ انعام میری طرف سے پولیس ویلفیئر فنڈ میں دے دیجیے، لیکن اس شخص کو دوبارہ مطلوب نہیں ہونا چاہیے، نایاب نے کہا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک تھانے میں رہی تھی۔ سب انسپکٹر اشرف نے اس کی گاڑی کا بھی جائزہ لیا تھا جس کا پچھلا ایک دروازہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہی سب انسپکٹر نے گلزار نامی اس شخص سے پوچھا تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ چودھری سعادت نے مجھے حویلی کی نگرانی کرنے کو کہا تھا جی، گلزار نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نایاب پر نگاہ رکھوں۔ میں نے اسے چوہدرانی اور ملک جی کے گھر والوں کے ساتھ گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ انہیں چھوڑ کر اکیلی واپس آئے گی۔ میرا خیال درست نکلا۔ واپسی پر میں نے اس کی گاڑی روک لی۔ میں چاہتا تو اسے گولیوں سے چھلنی کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ پکڑ کر چودھری کے پاس لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس سے زیادہ انعام حاصل کر سکوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ شیرنی ثابت ہوگی۔ اس نے تو مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ حلیہ تو تمہارا ہم بگاڑیں گے، سب انسپکٹر نے کہا اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ نایاب جب واپس آئی تو پرانی حویلی کی طرف جانے والے راستے کے قریب ملک سکندر کی گاڑی دیکھ کر چونک گئی۔ قریب پہنچ کر اس نے گاڑی روک لی۔ ملک سکندر اور 2 آدمی گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ نایاب نے ان سے مختصر سی بات کی اور گاڑی کو حویلی کی طرف موڑ دیا۔ سکندر کی گاڑی بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ حویلی میں پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ آدمی؟ ملک سکندر نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام گلزار ہے اور وہ 4 آدمیوں کے قتل کے الزام میں طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا، نایاب نے کہا اور پھر اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ تم بھی بہت ضدی لڑکی ہو، سکندر نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ سعادت نے اپنے باپ کو زندہ نہیں چھوڑا، اب جبکہ اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ چودھری امانت علی کی وصیت کے مطابق تم تمام زمینوں اور جائیداد کی مالک بن گئی ہو تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہوں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہر حربہ استعمال کرے گا۔ تمہیں جتنا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تم اتنی ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک سعادت کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا گاؤں میں ہی رہو۔ گاؤں سے اتنا دور اس حویلی میں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ حویلی چھوڑ دو۔ سکندر بھائی، نایاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کسی سے ڈر کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو کسی محفوظ ترین پناہ گاہ میں بھی کوئی مجھے موت سے نہیں بچا سکتا۔ چھپتے تو وہ ہیں جو بزدل ہوں۔ میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں تمہیں قائل نہیں کر سکتا۔ سکندر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، بہرحال میں 2 آدمی اور یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سعادت کو جب گلزار کے پکڑے جانے کی خبر ملے گی تو وہ تل ملا کر رہ جائے گا اور عین ممکن ہے وہ جوش میں آ کر حویلی پر دھاوا بول دے۔ وہ ہمیں غافل نہیں پائے گا، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، سکندر اٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے میں ایک بار پھر یہ مشورہ دوں گا کہ حویلی چھوڑ کر گاؤں آ جاؤ۔ اگر یہاں زیادہ گڑبڑ محسوس ہوئی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آ جاؤں گی، نایاب نے جواب دیا۔ سکندر چلا گیا۔ نایاب، ٹیپو اور روبی اوپر والے برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھے اس صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔
ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، روبی کہہ رہی تھی۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ ہر ایسے موقع پر ایک پراسرار بوڑھا تمہاری مدد کو پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ بوڑھا کہاں چلا گیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک سنہری سانپ کی نیولے سے جان بچائی تھی، نایاب نے کہا۔ وہ سنہری سانپ اتنا احسان مند ہوا کہ اس نے ہر آڑے وقت میں میری مدد اور حفاظت کا وعدہ کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ میرا محافظ بن کر رہا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے کھنڈروں والے ٹیلے پر اس سنہری ناگ کو سر کچل کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، روبی بولی، لیکن سنہرے سانپ کو اس پراسرار بوڑھے سے کیا تعلق؟ وہی اس کا دوسرا روپ تھا، نایاب نے جواب دیا۔ وہ سنہری سانپ بے پناہ پراسرار قوتوں کا مالک تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کی یہ قوتیں حیرت انگیز طور پر سلب ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک قدیم دشمن اس کے در پہ ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ دشمن دراصل ایک بندر ہے جس نے صدیوں پہلے ہنومان بن کر رانی شلپا کو دھوکہ دیا تھا۔ وہی بندر رانی کی موت اور ریاست کی تباہی کا باعث بنا تھا۔ وہ بندر دراصل شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ اس زمانے میں ایک سنہری ناگن ہوا کرتی تھی جو رانی شلپا اور اس کے خزانے کی محافظ تھی۔ اس بندر اور ناگن میں آج تک ٹھنی ہوئی ہے۔ وہ بندر آج بھی زندہ ہے اور چاہتا ہے کہ رانی شلپا کا خزانہ شیطان صفت لوگوں کے ہاتھ آ جائے تاکہ وہ اس سے شیطانیت کو فروغ دے سکیں۔ لیکن سنہری ناگن اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے اپنی ہی نسل کے ایک سنہری ناگ کو بہت سی قوتیں دی تھیں، مگر اس شیطانی بندر کی شیطانی قوتیں رفتہ رفتہ غالب آتی گئیں اور وہ بیچارہ سنہری ناگ مارا گیا۔ شیطانی قوتوں کا مالک وہ بندر اب چودھری سعادت کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس نے بھی اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک رات جب ہم گاؤں سے واپس آئے تھے تو ہاشم نے بتایا تھا کہ شام سے اس کے پاس ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جو ہماری گاڑی کو آتے دیکھ کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھا دراصل اسی شیطانی بندر کا ہرکارا تھا جو کسی موقع کی تلاش میں یہاں آیا تھا لیکن کسی وجہ سے ڈر کر بھاگ گیا۔ بہرحال اس سنہری ناگ کی موت کے بعد میرے گرد حفاظت کا جو حصار تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آج رات کوئی پراسرار بوڑھا میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ اب ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میرا مطلب ہے اس شیطان بندر کے بارے میں اور دوسری باتیں۔ روبی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جس روز کھنڈروں میں تصادم ہوا تھا اور سعادت کا ایک آدمی مارا گیا تھا، اس روز دوپہر کے وقت میں اور سکندر بھائی تہہ خانے میں اترے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے ناگن ملکہ نے بتائی تھیں۔ اوہ، روبی نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ یہ نیکلس بھی تم تہہ خانے ہی سے لے کر آئی تھیں۔ اس نے نایاب کے گلے میں نیکلس کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، نایاب مسکرائی۔ ہم نے وہاں سے چند ہیرے بھی اٹھا لیے تھے تاکہ انہیں فروخت کر کے کام جاری رکھا جائے۔ ہم خزانہ ایک دم وہاں سے نہیں نکال سکتے، ضرورت کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز نکال لی جائے گی تاکہ اسے فروخت کر کے کام چلاتے رہیں۔ میں نے سنا ہے تم نے کہا تھا کہ چودھری فیملی کی جائیداد سے اپنا حصہ وصول کر کے تم وہ زمینیں غریب کسانوں میں بانٹ دو گی۔ روبی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب جبکہ ساری جائیداد اور ساری زمینیں تمہیں مل چکی ہیں تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، نایاب نے جواب دیا، لیکن پہلے سعادت والا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب تک وہ آزاد ہے ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جس روز وہ قانون کی گرفت میں آ گیا میں اسی روز اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دوں گی۔ خدا تمہیں اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے، روبی نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ چودھری سعادت شاید پاگل ہی ہو گیا تھا جب سے اسے پتا چلا تھا کہ وہ چودھری امانت علی کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ امانت علی نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے اور دوسرے بچوں کی طرح اسے عزیز رکھتا ہے، لیکن نہ جانے اس کے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ وہ سوتیلا ہے اور امانت علی کی موت کے بعد جب جائیداد کا مسئلہ آئے گا تو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے شروع ہی سے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں پرانی حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو چودھری امانت نے حویلی میں گاؤں کی ایک لڑکی کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر دیا تھا اور اس لڑکی کی روح حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ سعادت نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا، پہلے ایک بھائی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، پھر دوسرے کو۔ اس طرح یہ مشہور ہو گیا
کہ اس لڑکی کی روح اپنا انتقام لے رہی ہے۔ چودھری امانت علی حویلی چھوڑ کر گاؤں منتقل ہو گیا۔ سرفراز اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں شہر میں تھا۔ اس نے نایاب سے شادی کر لی۔ سعادت پہلے ہی سرفراز کے خلاف باپ کے کان بھرتا رہتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد اسے مزید موقع مل گیا اور اس نے باپ کو اس حد تک بھڑکا دیا کہ اس نے سرفراز کو نافرمان قرار دے کر اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک روز موقع پا کر سعادت نے سرفراز کو قتل کر دیا، کیونکہ اسے شبہ ہو گیا تھا کہ باپ سرفراز کو معاف کر کے گلے سے لگا لے گا۔ سرفراز کے قتل کے بعد نایاب نے جائیداد میں سے حصے کا مطالبہ کیا تو سعادت نے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ سعادت ایسی کارروائیاں کرتا رہا کہ ان میں نفرت بڑھتی رہی، لیکن دوسری طرف وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ اس کے برعکس نایاب لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتی گئی۔ سعادت کا خیال تھا کہ امانت علی نایاب کو اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا، لیکن صورتحال پھر اچانک ہی تبدیل ہو گئی۔ چودھری امانت اور چوہدرانی نے ملک صلاح الدین کے گھر جا کر جائیداد کے سارے کاغذات نایاب کی گود میں ڈال دیے۔ سعادت پاگل ہو گیا۔ اس نے باپ کو بھی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کو جائیداد کا وارث قرار دیا جائے گا اور دولت ہاتھ آنے کے بعد وہ اپنے خلاف سارے کیسز ختم کروا دے گا۔ اس کا خیال تھا کہ دولت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت سی ایسی غلطیاں کر چکا تھا جن کا ازالہ دولت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے باپ کو قتل کرنے کا ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ اس پر الزام نہ آ سکے اور نایاب کو اس کے قتل میں پھنسا دیا جائے۔ اس روز وہ دراصل نایاب کو قتل کرنے کے لیے پرانی حویلی پہنچا تھا۔ نایاب تو نہیں ملی، البتہ اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر اس کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی۔ تلخ کلامی سے اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے باپ کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باپ کے قتل کے بعد وصیت نامے کے انکشاف نے تو چودھری سعادت کا دماغ ہی پلٹ دیا تھا۔ نایاب اب قانونی طور پر بھی ساری جائیداد کی وارث بن چکی تھی اور سعادت نے طے کر لیا تھا کہ نایاب کو وہ کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس شام اس نے گلزار کو پرانی حویلی کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا تاکہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حویلی پر حملہ کر دے، لیکن ماضی میں 4 آدمیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے والا گلزار ایسا احمق اور بزدل ثابت ہوا کہ نایاب جیسی لڑکی سے مار کھا گیا اور پولیس کے شکنجے میں پھنس گیا۔ چودھری سعادت نے سرحد پار کے نامور ڈاکو ببر سنگھ سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو ببر سنگھ نے حامی بھر لی تھی، لیکن بعد میں جب ببر سنگھ نے صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے احساس ہو گیا کہ سعادت کی مدد کر کے اسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ سعادت کے ساتھ صرف 3-4 آدمی رہ گئے تھے۔ اسے کھنڈروں میں خزانے کی بھنک مل گئی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر کھنڈروں میں پہنچ گیا اور چوری چھپے خزانے کی تلاش شروع کر دی، لیکن گاؤں والوں کو پتہ چل گیا اور تصادم میں اس کا ایک آدمی مارا گیا۔ سعادت کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ سعادت کو یقین تھا کہ نایاب کو خزانے کا راستہ معلوم ہے، اور جب اس نے نایاب کے گلے میں ایک بہت قیمتی نیکلس کی کہانی سنی تو اسے یہ بھی یقین کر لینا پڑا کہ یہ نیکلس اسی خزانے سے حاصل کیا گیا تھا۔ وہ پہلے نایاب کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس نے نایاب کو اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس سے خزانے کا راستہ معلوم کیا جا سکے۔ چودھری سعادت گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے قرب و جوار میں ہی 2-3 ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ کبھی وہ ایک ٹھکانے پر ہوتا اور کبھی دوسرے پر۔ اس کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے۔ ایک 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا اور باقی 2 نایاب کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس روز اسے اطلاع ملی کہ نایاب اگلے روز چودھری فرمان کے گاؤں جانے والی ہے۔ چودھری فرمان کی بیٹی کا رشتہ شاہپور کے فضل دین کے بیٹے سے ہوا تھا۔ یہ وہی چودھری فرمان تھا جس نے نایاب اور رابعہ کو ایریگیشن کے ویران ریسٹ ہاؤس سے فرار کے بعد اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پھر انہیں گاؤں بھی چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی سعادت نے نایاب پر آخری اور فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر دی۔ فضل دین کے گھر والے کسی رسم کے سلسلے میں چودھری فرمان کے گھر آنے والے تھے۔ چودھری فرمان نے اپنے کچھ عزیزوں کے علاوہ ملک صاحب کے گھر والوں اور نایاب کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ سب لوگ دوپہر ہی کو فضل دین کے گھر والوں سے پہلے چودھری فرمان کے گاؤں پہنچ گئے۔ شام تک وہاں بڑی رونق رہی۔ سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے فضل دین اور اس کے گھر والے رخصت ہو گئے، اور پھر سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے یہ لوگ بھی اپنے گاؤں کے لیے چل پڑے۔ ایک گاڑی میں سکندر، سکینہ، نرگس اور عذرا تھیں۔ دوسری گاڑی میں نایاب کے ساتھ ٹیپو، رابعہ اور روبی تھیں۔
تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نایاب کی گاڑی جھٹکے کھا کر رک گئی۔ سکندر کو بھی اپنی گاڑی روکنی پڑی۔ وہ نیچے اتر کر نایاب کی گاڑی چیک کرنے لگا، لیکن فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں کیا خرابی ہوئی تھی۔ نقص تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا، سکندر نے کہا، پھر ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹیپو تم ایسا کرو، میری گاڑی لے جاؤ، میں یہ گاڑی ٹھیک کر کے ان لوگوں کے ساتھ آتا ہوں۔ ٹیپو سکندر کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ سکندر نایاب کی گاڑی کا بونٹ کھولے انجن چیک کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بیٹری چیک کی تم نے؟ سکندر نے قریب کھڑی ہوئی نایاب سے پوچھا۔ نہیں، نایاب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں، سکندر بولا، اور پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ کچے راستے پر گاڑی کو جھٹکے لگنے سے بیٹری کا ایک کلپ نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے انجن کو کرنٹ نہیں مل رہا تھا۔ سکندر نے کلپ ٹائٹ کر دیا اور بونٹ بند کر کے سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ نایاب پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی اور سکندر گاڑی کو حرکت میں لے آیا۔ اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ وہ لوگ کھنڈروں والے ٹیلے کے قریب پہنچے تو سکندر کو گاڑی روک لینی پڑی۔ وہ 4 آدمی تھے جنہوں نے راستہ روک رکھا تھا۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ان کے چہرے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک چودھری سعادت تھا، دوسرا لالو مسلی، اور 2 سکندر کے لیے بھی اجنبی تھے۔ سعادت نے فائرنگ کر کے گاڑی کے اگلے دونوں ٹائروں کے پرخچے اڑا دیے اور ان سب کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ وہ چاروں نیچے اتر آئے۔ رابعہ اور روبی تو چینخ پڑی تھیں۔ نایاب کا چہرہ بھی خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ سکندر بھی خوف زدہ تھا۔ سعادت جیسے جنونی سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ سعادت اور اس کے ساتھیوں نے انہیں رائفلوں کی زد میں لے لیا تھا۔ ٹیلے پر چلو، کھنڈروں کی طرف، سعادت نے غراتے ہوئے حکم دیا۔ وہ ٹیلے پر آ گئے۔ سعادت نے انہیں کھنڈروں میں ایک جگہ روک لیا۔ زمینیں اور دوسری جائیداد تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، وہ نایاب اور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ان کھنڈروں کے نیچے چھپا ہوا خزانہ میں حاصل کروں گا۔ مجھے معلوم ہے تم خزانے کا راستہ جانتی ہو۔ تمہارے گلے میں پڑا ہوا نیکلس اس بات کا ثبوت ہے۔ اب تم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ خزانے کا راستہ بتا دو، ورنہ تم سب کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ تم اپنے لیے دشواریاں پیدا کرتے جا رہے ہو سعادت، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قانون کے… تم تو چپ ہی رہو ملک، سعادت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لڑکی سے کہو خزانے کا راستہ بتائے، میں 3 تک گنوں گا اور اس کے بعد میں نہیں بولوں گا، میری رائفل بولے گی۔ اس نے گنتی شروع کر دی اور جب 2 کہا تو نایاب بول پڑی، ٹھیک ہے، میں مزید خون خرابہ نہیں چاہتی، میں تمہیں خزانے کا راستہ بتا دیتی ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا، لیکن اب زیادہ دیر مت کرو، آگے بڑھو اور راستہ بتاؤ۔ سعادت غرایا۔ اس طرف چلو، نایاب نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں تمہیں اس خزانے تک لے جا رہی ہوں، لیکن تم وہ خزانہ حاصل نہیں کر سکو گے، وہ میرا کام ہے، سعادت بولا۔ لیکن تم سب لوگ سن لو، اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ آگے آگے چلتے رہے اور سعادت اور اس کے ساتھی رائفلیں تانے اس کے پیچھے پیچھے۔ رابعہ اور روبی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ روبی کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سعادت کا ایک ساتھی اسے بار بار دھکے دے رہا تھا۔ وہ اس جگہ رک گئے جہاں تہخانے کا راستہ تھا۔ نایاب کے اشارے پر سعادت کے 2 آدمیوں نے شکستہ اینٹوں کا ڈھیر ہٹا کر سل اٹھا دی۔ سعادت نے رائفل سے پہلے انہیں اندر اترنے کا اشارہ کیا، پھر وہ اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے خود بھی تہخانے میں اتر گئے۔ انہوں نے شاید پہلے ہی سے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ سعادت نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ نایاب اور سکندر وغیرہ ٹارچ کی روشنی میں آگے آگے چلتے رہے اور بالآخر ایک جگہ پر رک گئے۔ چودھری سعادت ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈال رہا تھا اور پھر تہخانہ یکبارگی اس طرح روشن ہو گیا جیسے وہاں بہت سی رنگ برنگی روشنیاں جل اٹھی ہوں۔ ٹارچ کی روشنی میں چبوترے پر ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ سعادت نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور رائفل کا رخ نایاب کی طرف کرتے ہوئے چیخا، تمہاری وجہ سے مجھے زمینوں اور جائیداد سے محروم ہونا پڑا، مجھے ہاتھ خون میں رنگنے پڑے، میں قانون کا مجرم بن گیا،
لیکن اب مجھے قارون کا یہ خزانہ مل گیا ہے، اس سے میں پورا ملک خرید سکتا ہوں۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں سب کو خرید لوں گا۔ لیکن تمہیں، بلکہ تم سب کو مرنا ہوگا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ۔ سعادت کے ساتھیوں نے بھی ان پر رائفلیں تان لیں، لیکن ٹھیک اسی وقت ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے بہت سے سانپ بیک وقت پھنکار اٹھے ہوں۔ سعادت اور اس کے ساتھیوں نے مڑ کر دیکھا، سینکڑوں سانپ پھنکارتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیک وقت فائر کھول دیا۔ سانپ گولیوں سے چھلنی ہونے لگے، لیکن نہ تو پھنکاروں میں کمی آئی اور نہ سانپوں کی تعداد میں۔ لگتا تھا جیسے دیواریں سانپ اگل رہی ہوں، چھت سے بھی سانپ ٹپک رہے تھے۔ اور پھر دفتن تہخانے میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ان کے پیروں کے نیچے زمین کانپنے لگی۔ دیواریں اس طرح ہل رہی تھیں جیسے ابھی گر جائیں گی۔ نایاب بھاگ جاؤ، جلدی کرو، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ایک نسوانی سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ ناگن ملکہ کی آواز تھی۔ نایاب نے سکندر کو اشارہ کیا اور رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سکندر نے روبی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سعادت اور اس کے ساتھی چاروں طرف سے حملہ آور ہونے والے سانپوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ نایاب وغیرہ اس طرح دوڑتی رہیں جیسے انہیں تاریکی میں سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ گڑگڑاہٹ کی آواز میں ایک دم شدت آ گئی تھی۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا، خزانے کا چبوترا زمین میں دھنس رہا تھا اور اوپر سے چھت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ ایک جگہ خرخر کی آواز سن کر وہ لوگ رک گئے اور آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا بندر تھا جس سے درجنوں سانپ لپٹے ہوئے تھے، اور بندر اچھل اچھل کر منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ چھت کا ایک اور حصہ گرا تھا۔ سعادت وغیرہ بھی اب چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے، لیکن انہیں چاروں طرف سے زہریلے سانپوں نے گھیر لیا تھا۔ اپنے قریب ہی چھت کے ایک حصے کو گرتے دیکھ کر سکندر اور نایاب وغیرہ نے پھر دوڑ لگا دی۔ وہ بندر بری طرح چیختا ہوا اچھل رہا تھا۔ اس پر لپٹنے والے سانپوں کی تعداد اب بڑھ رہی تھی۔ سکندر اور نایاب وغیرہ ایک بار پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تہخانے کے دہانے پر ایک لمحے کو رک کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چھت کا ایک اور حصہ گر گیا تھا اور پیچھے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ سکندر نے روبی، رابعہ اور نایاب کو اوپر چڑھنے میں مدد دی، پھر خود باہر آ گیا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں اور پورا ٹیلا اس طرح ہل رہا تھا کہ قدم جمانا مشکل ہو گیا تھا۔ کھنڈرات کی جو دیواریں کھڑی تھیں وہ بھی گر رہی تھیں۔ دفتن سکندر نے محسوس کیا کہ ٹیلا زمین میں دھنس رہا ہے۔ گڑگڑاہٹ کی آواز کچھ اور شدید ہو گئی تھی۔ بھاگو! وہ چیخا، یہ ٹیلا زمین میں دھنس رہا ہے۔ وہ کھنڈروں سے نکل کر ڈھلان پر بھاگنے لگے۔ رابعہ وغیرہ کئی مرتبہ گری تھیں۔ سکندر ہی انہیں بار بار سہارا دے رہا تھا۔ وہ لوگ ٹیلے سے اتر کر کھیتوں اور ٹیلے کے درمیان والے راستے پر پہنچ گئے۔ ان کی کار کافی پیچھے کھڑی تھی، لیکن وہ کار کی طرف جانے کی بجائے گاؤں کی طرف دوڑتے رہے۔ اور پھر دفتن سکندر نے محسوس کیا کہ ان کے پیروں کے نیچے زمین پرسکون تھی۔ وہ رک گئے۔ زمین واقعی پرسکون تھی، لیکن گڑگڑاہٹ کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور ٹیلا بدستور زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ وہ پھر گاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں دور تک گونج رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے محیط بادل گرج رہے ہوں۔ گاؤں والوں نے بھی یہ آوازیں سنی تھیں اور درجنوں لوگ صورتحال معلوم کرنے کے لیے گاؤں سے باہر آ گئے تھے۔ وہ سب لوگ نہر کے پاس جمع تھے۔ سکندر وغیرہ ان کے قریب رک گئے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگے کہ کھنڈروں والا ٹیلا زمین میں دھنس رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ رات بھر وہاں کھڑے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنتے رہے۔ صبح کی روشنی طلوع ہوئی تو وہ ٹیلا عام زمین کی سطح سے چند فٹ ہی اوپر رہ گیا تھا۔ صبح سویرے ہی شاہپور میں پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ درجنوں پولیس والے پہنچ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹیلے کو زمین میں دھنسنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ 3 دن میں وہ اونچا ٹیلا کھنڈرات سمیت صفائی ہستی سے غائب ہو گیا تھا اور وہاں ایک وسیع و عریض جھیل ماریزے وجود میں آ چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بدی کی قوتیں زمین کی گہرائیوں میں دھنس گئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں اور شہروں سے ہزاروں لوگ اس جھیل کو دیکھنے آ رہے تھے جہاں کبھی ٹیلا ہوا کرتا تھا۔ ایک ہفتے تک تو نایاب وغیرہ بھی اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکی تھیں۔ نایاب کئی روز تک صورتحال پر غور کرتی رہی اور پھر اس کا ذہن بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ نایاب پھر پرانی حویلی میں منتقل ہو چکی تھی
اور اپنی ساس چوہدرانی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نایاب اس خزانے سے محروم ہو گئی تھی۔ اس نے اور سکندر نے جو فلاحی منصوبے بنائے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، لیکن چودھری فیملی کی زمینیں اب بھی اس کے اختیار میں تھیں۔ اور پھر گاؤں والوں کے لیے وہ دن بہت ہی خوشی کا تھا جب چوہدرانی پرانی حویلی میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی کے وسیع عریض کمپاؤنڈ میں گاؤں کے سینکڑوں لوگ جمع تھے اور چوہدرانی اپنے ہاتھوں سے اپنے مزارعین میں زمینوں کی ملکیت کے کاغذات تقسیم کر رہی تھی۔ علاقے کا ڈپٹی کمشنر اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ چوہدرانی نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ سب کچھ نایاب کے ایما پر ہوا تھا۔ نایاب نے غریب کسانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ لوگ ہاتھ اٹھا کر نایاب کو دعائیں دے رہے تھے۔ یہ جشن کئی روز تک جاری رہا۔ نایاب کے والد بھی گاؤں آئے ہوئے تھے، لیکن نایاب نے واپس شہر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ہیرے اور نیکلس اب بھی نایاب کے پاس تھے اور نایاب انہیں بیچ کر یہاں ایک اسکول اور کالج بنانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اسکول اور کالج کے لیے زمین ملک سکندر کے والد ملک صلاح الدین نے تحفے کے طور پر دے دی۔ ہیرے فروخت ہونے میں چند روز لگ گئے اور پھر پیسہ ملتے ہی اس منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد رضاکارانہ طور پر بڑے جوش و خروش سے دن رات کام کر رہے تھے۔ نایاب بہت خوش تھی۔ کم از کم اس علاقے کے لوگوں کو زمینداروں کے ظلم سے نجات مل گئی تھی اور اسے یقین تھا کہ اسکول اور کالج بننے کے بعد جب اس علاقے میں علم کی روشنی پھیلے گی تو کوئی زمیندار کسی غریب کسان پر ظلم نہیں کر سکے گا۔